آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی یاد میں اتنا مگن ہو جائے، آپ کہتے ہیں نا کہ جی دعا کریں، آپ کسی کو کہتے ہیں دعا کریں، آپ کے پاس کئی بار وقت ہوتا ہے آپ دعا نہیں مانگتے۔ آقا نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کی یاد میں مگن ہو جائے یا تلاوت میں مگن ہو جائے اور ذکر الہی، ذکر رحمان، تلاوت قرآن اس کو اپنی یاد میں فنا کر دیں۔ ایک بندہ وہ ہوتا جو مانگتا مولا مجھے اولاد دے دے، مجھے بچے دے دے، مجھے روزگار دے دے، مجھے جاب دے دے۔ ایک وہ شخص ہے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا، مالک کی مرضی ہے اسے عطا کرے یا عطا نہ کرے۔ بندہ منانے والا ہو وہ مان جاتا، منانے والا ہو نا، جیسے بچہ ضدی ہوتا نکلوا لیتا نا باپ کے جیب سے پیسے، بولیے نا، ماں کے کپڑے پھاڑ کے نکال لیتا۔ ایسے بنو رحمت الہی چھت پھاڑ کے آئے گی، بندہ تو میرا ہے نا۔ مجھے یاد دلانا، جمعہ ختم کرتے ہوئے سید وقار علی شاہ صاحب نے ایک واقعہ سنا تھا، آپ کو شیئر کروں گا بات ختم کرتے ہوئے، بھول جاؤں تو یاد دلا دینا، نہ یاد دلا تو اگلی بار۔ تو فرمایا وہ بندہ ایک دعا کرتا ہے، اسے دعا سے ملتا، ایک کو ذکر اللہ کی تلاوت اتنا مگن کر دیتی ہے اسے مانگنا اور دعا کرنا یاد نہیں رہتا۔ فرمایا اللہ پتہ کیا کرتا ہے، وہ جو ذکر میں مگن رہا، فکر میں مگن رہا، تلاوت میں مگن رہا، اللہ تعالیٰ عام دعا کرنے والوں سے کئی گنا زیادہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا بندے تجھے میری یاد نے مانگنے سے روکا۔ جب پیار ہوتا ہے تو بندہ مانگتا نہیں، محبت ہو جائے تو بندہ سائل نہیں بنتا، وہ یوں نہیں کرتا، بس چپ کر کے محبوب کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، معلوم نہیں وہ دروازہ کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا، میں تو آ گیا ہوں۔ تو محبوب کے دروازے پر جب مست حال سر جھکا کے بیٹھتا ہے، محبوب لاج رکھ لیتا، محبوب لاج رکھ لیتا۔ تو آقا نے فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس محمد کے صدقے میں اس کو جہنم سے آزاد کر۔ تو قرآن ہدایت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ہدایت کے کئی مرحلے پیدا فرمائے، اور جو مقصد ہے کائنات میں روزے کا اور تلاوت کا وہ اس کے ساتھ جڑنا۔ محبوب کی محبت میں آپ پھولوں کو دیکھیں وہ کیسا ہوگا، پھولوں کی خوشبو دیکھیں اس کی خوشبو کیسی ہوگی، پھولوں کے حسن و جمال کو دیکھیں اس کا جمال کیسا ہوگا، آپ موسم کے تغیر و تبدل کو دیکھیں اس کا رنگ کیسا ہوگا۔ بابا آپ سارا دن تھک ہار کے لیٹ جاتے ہیں، وہ رات کو آسمان کو چمکا دیتا ہے، بندے تو تھک گیا آ میں تیرا دل بہلاتا ہوں۔ کہاں کہاں اس نے آپ کے لیے میلے نہیں لگائے، کبھی ہوا بیچتا ہے، کبھی طوفان بیچتا ہے، کبھی بارش بیچتا ہے، لے تجھے تازہ کر دوں۔ 11 مہینے تو اپنی مرضی کر، کھا جو مرضی، پینا چاہے جو مرضی پی لے، 1 مہینہ اپنی باڈی کی سروس کروا لے۔ آج وائرس نے آپ کو سروس کرانے پہ مجبور کیا کہ نہیں کیا؟ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں؟ ارے دنیا کے ڈاکٹر اس تن کو تندرست رکھنے کے لیے، فریش رکھنے کے لیے ہدایت دیں تو ایکسپٹ کر لیں، وہ تو مالک ہے نا، وہ تو مالک، وہ مالک کہتا ہے میرے بندے یہ جسم ڈاکٹر کا نہیں ہے، یہ میرا، تو بھی میرا۔ تو 11 مہینے جو چاہتا ہے کھاتے رہنا، 1 مہینہ میری روحانی لیبارٹری میں آ جانا، میں 1 مہینے کی تیری باڈی کی، جسم کی ایسی سروس کر دوں گا کہ باقی 11 مہینے تیرے وجود کے اندر جان آ جائے، تیرے وجود میں جان آ جائے۔ اس لیے آقا علیہ السلام بار بار فرمایا کرتے تھے، بار بار فرمایا کرتے تھے، روزے رکھنے ہوں تو اس کی برکتیں بتا دوں، تلاوت کرنی اس کی برکتیں بتا دیں، روزہ نہیں رکھ سکتے فرمایا کسی کو رکھا دو، کسی کو کھلا دو، کسی کو پلا دو، فرمایا تلاوت کیا کرو، سننے والے تلاوت سنتے ہوئے رونے کی کوشش کریں۔ آقا رونا نہیں آتا، فرمایا رونا نہیں آتا رونے جیسی شکل ہی بنا لو، رونے والی شکل بنا لو۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا، فرمایا اتنا کر لے تو یہ صدقہ، یہ کر لے یہ صدقہ، یہ کر لے یہ صدقہ، بول لے تو یہ صدقہ، کسی کو کھلا دے یہ صدقہ، پلا دے یہ صدقہ۔ اس نے کہا حضور کسی کے پاس دینے کے لیے ککھ نہ ہو پھر کیا کرے، اس کا دل کرتا صدقہ ہو،
دینے کے لیے بھی کچھ نہیں، اور زبان بھی بولنے والی ہے مگر زبان سے کیا نکالے ہے ہی کوئی نہیں، اس نے پڑھا نہیں۔ وہ دے تو صدقہ، وہ کسی کو کھلا دے صدقہ، کسی کو پلا دے صدقہ، وہ کسی کو اچھی بات بتا دے صدقہ، اور صدقے اتنے۔ فرمایا میں جنت میں گیا، میں نے ایک شخص کو جنت میں بڑا خوش نمائی اور فخر کے ساتھ ٹہلتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کو بلا لیا، میں نے کہا یہ جنت میں تجھے کون سی نیکی لے کے آئی؟ فکر لگ گئی میرے امتی کو وہ نیکی مل جائے۔ اس نے کہا آقا ایک کام کیا تھا۔ کتنے؟ اونچا بولیے نا، غصے میں تو نہیں آپ بیٹھے۔ ایک کام کیا تھا، وہ ایک کام کیا اللہ کو پسند آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا کام تھا؟ اس نے کہا سونیا سڑک پہ جا رہا تھا، ایک کانٹے دار جھاڑی آئی، وہ مجھے نظر آئی، تو میں نے سوچا میرے بعد جو آئے گا اس کو کانٹا چبھ جائے گا، میں نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا۔ آقا نے فرمایا پھر اس نے کہا بس رکھنے کی دیر تھی، رب نے اٹھا کے جنت میں پھینک دیا۔ بتائیں کہاں کہاں صدقے کی رحمتیں آپ کا استقبال نہیں کرتی۔ الگ بات ہے آپ ادھر منہ نہ کریں، حتیٰ کہ فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اللہ وہ بھی صدقے میں لکھتا، اولاد پر خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، ملازموں پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ۔ اب اس نے پوچھا جس کے پاس ہو ہی کچھ نہ وہ کیا کرے؟ فرمایا جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ چپ رہا کرے، برا نہ بولے، رب اس کے چپ رہنے کا بھی صدقہ عطا کر دیتا۔ کہاں کہاں اس کی رحمت ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے کھول کھول کر بتا دیا امتی یہاں پھنس جا، امتی یہاں پھنس جا، جہاں بھی جانا جا۔ فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، فرمایا اگر کسی مسلمان بھائی سے ملنا پڑے نا تو مسکرایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ ذرا اونچا بولیں۔ ہم مسکراتے ہیں؟ ہم تو اس کا بیجا نکال دیتے ہیں۔ آیا کیوں؟ آیا کیوں؟ اللہ جانے مجھے خرچہ نہ کرنا پڑے۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مسکرا جایا کرو۔ آقا کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دو مومن سلام کریں ایک دوسرے کو، دو مومن آپس میں سلام کریں، ہاتھوں میں ہاتھ دیں، فرمایا ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، اللہ دونوں کو گناہ پہلے معاف کر دیتا۔ کہاں کہاں آپ کے لیے رحمت نہیں ہے۔ یہ سب صدقہ ہے آل محمد کا۔ آقا نہ بتاتے ہم مر جاتے ہیں۔ آپ نماز میں بھول جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو۔ فرمایا میں بھول گیا تھا، اللہ نے میرے بھولنے کے صدقے امت کو سجدہ سہو دے دیا۔ اسی طرح یہ رمضان ہے، اس کے بعد 6 روزے آتے ہیں، آپ بھلے پورے شوال میں رکھ لیں، ایک ایک کا وقفہ دے کے رکھ لیں، یا 7 جیسے رمضان ختم اگلے دن رکھ لیں۔ فرمایا شوال کے اگر کوئی شخص روزے رکھتا ہے اسے مبارک ہو، گویا اس نے پورے زمانے میں روزے رکھے۔ زمانہ اور ایام البیض اس کے 3 روزے ہوتے ہیں، 13، 14، 15۔ فرمایا اگر 13، 14، 15 کے روزے رکھ لیا کرو تو اس میں کیا ہوگا؟ گویا تم نے ساری عمر روزے ہی رکھے۔ کہاں کہاں اس کی رحمت نہیں ہے۔ اب میں بات کو اس طرف لا رہا ہوں جہاں آپ کو میں نے روکا تھا کہ اگر 5 منٹ میرے زیادہ لگ جائیں تو اللہ کا شکر ابھی 5 منٹ زیادہ نہیں ہوئے۔ تو ہر قدم پر آقا علیہ السلام نے رحمت بتائی، ہر قدم پر، حتیٰ کہ فرمایا اگر روزوں میں کمی بیشی رہ جائے، اس بات پر فوکس کیجئے، اگر روزے رکھے کمی بیشی رہ گئی، اب وہ کمی بیشی کیسے پوری ہو؟ فرمایا کمی بیشی، اب گزرے روزے تو نہیں نہ آ سکتے نا، فرمایا کمی بیشی پورا کرنا چاہتے ہو کسی غریب کو صدقہ فطر دے دو، اللہ تمہاری کمی بیشی پوری کر دے گا۔ ہم دیتے ہیں عید کے دن، ہم ذرا سیانے ہو گئے نا، عید کو دیتے ہیں، حضور کا امت اتنا دیر نہیں کرتا۔ سید وقار علی شاہ صاحب نے مجھے رات کو ایک واقعہ بھیجا، اب میں وہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں، اب اگر وقت زیادہ لگ گیا تو معاف کر دینا، وقت اتنا لمبا واقعہ نہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حال آپ کے زمانے کا، آپ کو پتہ اولیاء کے حال ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے میں حج پر گیا، میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا، وہ کہتا لبیک لبیک لبیک، وہ نعرے لگاتا تھا اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ کہتے مکہ میں وہ پھر رہا تھا اور بآواز بلند کہتا تھا لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں۔
فرماتے میں نے جب سنا تو آواز آتی تھی لا لبیک لا لبیک لا لبیک، تو حاضر نہیں ہے؟ وہ کہتا تھا میں حاضر ہوں، جواب آتا تھا کہ تو حاضر نہیں۔ جب کئی بار ہوا نا تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا تمہیں سنائی نہیں دیتا یہ کیا آواز آ رہی ہے؟ تو کہتا میں حاضر ہوں، جواب آتا تو حاضر نہیں، تو کیوں پیچھے پڑا؟ چھوڑ دے۔ اس نے روتے ہوئے کہا حضرت آپ کہتے ہیں چھوڑ دوں، یہ آواز آج سے نہیں آ رہی، یہ 24 سال ہو چکے ہیں مجھے آواز آتے ہوئے، میں ہر سال حج پہ آتا ہوں اور ہر سال کوشش کرتا ہوں وہ قبول کر لے، ہر سال حج کر کے جاتا ہوں، لیکن ہر بار وہ کہتا ہے نہیں قبول نہیں ہے، نہیں قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا نہیں قبول تو پھر گھر جاؤ۔ وہ رو پڑا، اس نے روتے ہوئے کہا معین اگر اس کا در چھوڑنا ہے تو بتا میں جاؤں کہاں؟ اگر وہ نہیں میری داد رسی سنے گا، وہ میرے دکھ درد نہیں سنے گا، تو بتا کون سنے گا؟ میرے دکھ سننے والا کون ہے؟ تو مجھے در بتا، میں وہاں چلا جاؤں، میں اسے نہیں پکاروں گا۔ 24 سال امید لے کر آیا ہوں، آج 24واں حج ہے، پتہ نہیں قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے، میں دعا کرتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا مولا، بس اتنا کہا، اگلی بات میں نے نہیں کی۔ آواز آتی معین وہ بندے جانے یا میں جانوں، تیرا کام نہیں ہے درمیان میں آنا، یہ سودا میرا، وہ بندہ مجھے پکارتا، وہ مجھے پکارتا، تجھے کیا خبر یہ مجھے کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں 23 سال سے آ رہا ہوں، صحیح کہتا ہے، یہی کہتا ہے میں 23 سال سے لا لبیک سے کہہ رہا ہوں، مانتا ہے، صحیح کہتا ہے، اور اسے یہ خبر نہیں کہ 23 سال میں جتنے آئے ہیں سب کا حج اس کے صدقے قبول کیا۔ فرمایا معین میں اس کو لا لبیک اس لیے کہتا ہوں، اگر میں نے پہلی بار اس کا حج قبول کر لیا ہوتا نا، اس نے دوبارہ نہیں آنا تھا، اس نے دوبارہ۔ سوچو وہ لوگ جو دعا کرتے ہیں جی ہماری قبول نہیں ہوتی، وہ بار بار کہتا ہاتھ تو اٹھا، ہاتھ تو اٹھا۔ آقا فرماتے، فرمایا امتی جب ہاتھ اٹھا دے، یہ الفاظ آقا کے، امتی جب میرا ہاتھ اٹھاتا اسے حیا آ جاتی ہے، ارے وہ حیا رکھے تو قبول نہ کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سونیا غلاموں کے کہہ دے میں کوئی دعا جیسا بھی امتی ہو میں رد کرتا ہی نہیں، اگر اس کی دنیا میں قبولیت نظر نہ آئے، اگر اس کے بقول، تو میں روز محشر کیا کروں گا؟ حساب کتاب ہوگا تو ایک محل اس کے اندر سے وہ سارا اعمال لاؤں گا، وہ پریشان ہوگا، مولا میں نے تو اتنی نیکی نہیں کی، تو میں کہوں گا تو نے تو نہیں کی، مگر تو نے دعائیں بھی تو اتنی مانگی تھی نا جو تجھے نظر بھی نہ آئیں، تو باری تعالیٰ یہ تو بجا۔ فرمایا 30 دعاؤں کے حصے میں نے دنیا کے قبول کیے، 70 میں نے روز محشر کے جمع کرا دیے۔ آج دیکھ تیرے یہ اعمال تیرے کام آ گئے۔ لوگوں آج بھی آقا کی نوکری کر لو، آپ یقین سے کہیں، آپ دعا کریں کہ باری تعالیٰ آج ہم تیرے نبی کی نوکری قبول کر دیں۔ بولیے انشاءاللہ، اونچا بولیے انشاءاللہ۔ میں آپ کو یاد دہانی کے لیے آ جاؤں آپ کے پاس، چائے مجھے نہ پلانا، شربت نہ پلانا، حاجی شیخ صاحب سن رہے ہیں، حافظ بشیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اگر میں آپ کو وعدہ الہی کی یاد دہانی کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں، وہ دور والے بھی سن رہے ہیں، تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ سن لیں، کھلانا مجھے نہیں ہے، پلانا نہیں ہے، نہ بریانی نہ اریانی نہ چائے کا کپ، میں آؤں گا آقا کی بات سناؤں گا، میں واپس آ جاؤں گا۔ اس لیے میرے بارے میں دل تکڑا رکھنا کہ آپ کی دیکھ ختم کرنے نہیں آؤں گا، آپ کو سنانے آؤں گا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے۔